نوری مخلوق کا رب اللہ، ناری مخلوق کا رب اللہ، ہوائی مخلوق کا رب اللہ، آبی مخلوق کا رب اللہ، زمینی مخلوق کا رب اللہ، فضائی مخلوق کا رب اللہ، جنت کی مخلوق کا رب اللہ، دوزخ کی مخلوق کا رب اللہ، آگ کا رب اللہ، پانی کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، فضاؤں کا رب اللہ، پرندوں کا رب اللہ، چرند کا رب اللہ، سانپ کا رب اللہ، بچھو کا رب اللہ، بھیڑیے کا رب اللہ، سور خنزیر کا رب بھی اللہ ہے، کتے کا رب اللہ، سارے انسانوں کا رب اللہ، اور وہ محمد کا بھی اللہ ہے، محمد کا بھی رب ہے، عیسیٰ کا بھی رب ہے، موسیٰ کا بھی رب ہے، ابراہیم کا بھی رب ہے، نوح کا بھی رب ہے، داؤد کا بھی رب ہے، سلیمان کا بھی رب ہے، یحییٰ کا بھی رب ہے، زکریا کا بھی رب ہے، الیاس کا بھی رب ہے، یوشع کا بھی رب ہے، یوسف کا بھی رب ہے، یعقوب کا بھی رب ہے، اسحاق کا بھی رب ہے، سارے نبیوں کا رب اللہ ہے علیہم الصلوات والتسلیمات۔ وہ اکیلا بلا شرکت ہے، جو وہ جس کا ہو گیا اس کے سارے کام بن گئے، وہ جس کا نہ ہوا سارا گجرات اس کا ہو گیا تو بھی اس کا کچھ نہ ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ اپنا ذہن بدلو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں سمجھو، پیسے سے نہیں، دکان سے نہیں، زمینوں سے نہیں، جائیدادوں سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، ایم پی اے سے نہیں، ایم این اے سے نہیں، وزیروں سے نہیں، سارے ذمہ داروں سے کچھ نہیں ہوتا، بادشاہوں سے کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا کے انسانوں سے کچھ نہیں ہوتا، جبرائیل سے کچھ نہیں ہوتا، میکائیل سے کچھ نہیں ہوتا، اسرائیل سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسرائیل تو مچھر بھی نہیں مار سکتا، ہمیں کیا مارے گا؟ اللہ مارتا ہے، یحیی و یمیت، المحیی الممیت الحی القیوم، مارنے والا اللہ، جلانے والا اللہ، وہ زندہ باقی سب کو مارتا ہے، سارے جہان کو مارنے پہ قادر، اور ایک دن مار دے گا۔ نفخ فی الصور، آواز آئی، زمین پھٹنے لگی، ہوا میں پتھر اڑنے لگے اور ریت بننے لگے، آسمان پھٹنے لگا، سورج بے نور ہوا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، ستارے جھڑ گئے، سمندروں میں آگ لگی، اذا السماء انفطرت، اذا الكواكب انتثرت، اذا الشمس كورت، اذا النجوم انكدرت، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، هل أتاك حديث الغاشية وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ یہ سب قیامت بیان ہو رہی ہے کہ ایک دن اللہ سب مار دے گا۔ مر جاؤ، مر گئے۔ یہ دیکھو جبرائیل بھی مر رہا، جبرائیل مر رہا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کر رہا ہے، اللہ جبرائیل کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسکت، خاموش، فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ میکائیل تو بھی مر جاؤ، اسرافیل تو بھی مر جاؤ، عرش کے فرشتوں تم بھی مر جاؤ، باقی رہ گا اسرائیل تو بھی مر جاؤ۔ خلقتک بامری، تو میرے حکم سے بنا، میرے حکم سے مر جا، مٹ جا، وہ بھی گیا، یہ بھی گیا، اوپر بھی والے نیچے والے سب مار مور کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کہتا ہے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر کہے گا این الملوک، ابے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ گجرات کے سردار اور پنجاب کے سردار اور بلوچستان کے سردار اور صوبہ سرحد کے سردار اور سندھ کے سردار؟ کہاں چلے گئے وڈیرے، اور کہاں چلے گئے زمیندار، اور کہاں چلے گئے بادشاہ، اور کہاں چلے گئے وزیر؟ این الملوک، کہاں ہیں؟ این الجبارون، وہ جابر کا ظالم کہاں ہیں جن کو ظلم کرتے ہوئے میرا خیال نہ آیا، آج بولے کہاں ہیں؟ این المتکبرون، زمین پہ اکڑ کے چلنے والے آج کہاں ہیں؟ ہاں، موت کھا گئی، موت نے ویران کر دیا سارا جہان۔ پھر اللہ کہے گا میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹائی، میں پھر بنا دوں گا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے تمہیں مٹایا ایسے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا بنانی ہو، آخرت بنانی ہو،
اللہ کو ساتھ لے لیں. اللہ کے بغیر کام نہیں بنے گا. پیسے سے کب تک کام بنے گا؟ اچھا کوئی پیسے سے جوانی لوٹا کے دکھا دے, کوئی پیسے سے محبتیں خرید کے دکھا دے, کوئی پیسے سے خوشیاں خرید کے دکھا دے, کوئی پیسے سے اولاد کو فرما بردار بنا کے دکھا دے, کچھ تو پیسے سے کر کے دکھائے. اللہ نے آنکھوں پہ اینک چڑھا دی, اب پیسے سے اینک اتار کے دکھائے. کانوں میں آلہ لگا دیا, اب آلے کو پیسے سے اتار کے دکھائے. پیٹ میں بیماری کو ڈال دیا, اب پیسے سے نکال کے دکھائے. پیسہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا ہمارے کام آتا ہے, اسی میں ہمارا امتحان ہے. ان آنکھوں کو کتنے پیسوں سے خریدا ہے؟ اس زبان کے بول کو کتنے پیسوں سے خریدا ہے؟ ان آنکھوں میں 130 ملین 13 کروڑ کیمرے ایک آنکھ میں لگے ہوئے ہیں. کتنے پیسے دے کے یہ کیمرے خریدے ہیں؟ 26 کروڑ بلب آپ کی آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں. 26 کروڑ بلب. کبھی اللہ نے بل مانگا یہ مسجد کا بل نہ دو؟ آج تو ویسے ہی فوج آئی ہوئی آج کل, کٹ کٹ کٹ. مسجد کا بل نہ دو تو بجلی کٹ جائے گی. 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں. کبھی بل مانگا ہے؟ 1 لاکھ ٹیلی فون ایک کان میں لگے ہوئے ہیں, 1 لاکھ ٹیلی فون دوسرے کان میں لگے ہوئے ہیں. کبھی بل مانگا ہے؟ ایک ٹیلی فون کا بل نہ دو تو کٹ جاتا ہے. 2 لاکھ ٹیلی فون دیے, آنکھیں دے کر ایک بل مانگا ہے, دیتا کوئی بھی نہیں اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, جعلت لک عینین, تجھے آنکھیں دی. وجعلت لهم الغطاء, اس پہ پردہ لگایا. فانظر بعینیک ما احللتہ لک, ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو حلال ہے. فإن عرض علیک ما فإن عرض لک ما حرمتہ علیک, اور اگر کوئی ایسی شکل تیرے سامنے آئے جس کو دیکھنے سے میں نے تمہیں روکا ہے, تو اطبق علیہم الغطاء, اس پردے کو نیچے کر لو. یہ بل ہے, دیکھو دینے والے کتنے ہیں. کبھی اللہ نے کاٹا ہو. ان کانوں کا بل مانگا ہے کہ ان سے گانا مت سنو, ان سے موسیقی مت سنو, اس سے حرام مت سنو, اس سے غلط مت سنو. یہ تو کتنے ہیں جو موسیقی سے پرہیز کرتے ہیں. سارے بازاروں میں دھائیں دھائیں ہو رہی, گاڑیوں میں ہو رہی, گھروں میں ہو رہی. جن گھروں سے قرآن کی آوازیں تھیں وہاں گانے بج رہے ہیں. اور جس قوم میں موسیقی پھیلتی ہے زنا اس کے ساتھ پھیلتا ہے, اور جب زنا پھیلتا ہے تو قتل و غارت اس کے ساتھ پھیلتا ہے. اور جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. تو کتنے پیسوں سے آنکھیں لائے, کتنے پیسوں سے کان کا ٹیلی فون لائے, اس زبان بول رہی, کتنے پیسوں سے اس میں یہ لاؤڈ سپیکر فٹ کیا ہے. یہ زبان آپ کو بتاتی ہے آپ میٹھا کھا رہے ہیں, آپ نمکین کھا رہے ہیں. اس میں 3000 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں. ان سوراخوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ اب حلوہ کھا رہے, اب نمکین کھا رہے, اب کڑوا کھا رہے, اب گرم پی رہے, اب ٹھنڈا پی رہے. اگر اللہ وہ کھانے بند کر دے تو منہ میں پتھر رکھو یا بوٹی رکھو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ کتنے میں خریدا ہے بھائی؟ آپ کے گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں لگی ہوئی ہیں پیشاب کو چھاننے کے لیے. 10 لاکھ, 20 لاکھ چھاننیاں ہیں جن سے پیشاب چھنتا ہے, اور نیچے کو گندگی مسانے کو جاتا ہے, خون واپس جاتا ہے. کتنے میں خریدا ہے؟ جن کے گردے فیل ہوتے ہیں کتنی عذاب میں آ جاتے ہیں. پیسے سے کیا کیا ہے؟ اس وجود کو پیسے سے بنایا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ساری دنیا میں اس گمراہی سے توبہ کرنی ہے اور کروانی ہے کہ بھائیوں اللہ کی طرف لوٹو. ففروا الی اللہ. خود اچھا, اب یہ چھوٹا سا افسر ہو نا تو وہ بھی بیچارہ اپنی آنکھیں ماتھے پہ لے جاتا ہے, اس کو بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے. زمین آسمان کا بادشاہ ہے اور وہ پہل کر چکا ہم سے دوستی لگانے میں. دنیا کے بادشاہوں کی تو لوگ خوشامد کرتے ہیں ہمیں کوئی تعلق مل جائے. اللہ تعالیٰ پہل کر چکا, اتنا بڑا بادشاہ ہے
کہ نہ ہمارے سجدوں کا محتاج، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت، نہ ہماری نافرمانی سے اس کے ملک میں کمی آئے، نہ ہماری اطاعت سے اس کے ملک میں زیادتی ہو جائے، اس کے باوجود وہ ہم سے محبت میں پہل کر چکا اور کہہ رہا ہے یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، اے میرے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں میری قسم تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، کیا خوبصورت بات اللہ نے فرمائی۔ سب سے کہہ رہے ہیں مجھے تم سے محبت ہے۔ یا داؤد، اچھا اور بتاؤں، اس سے بھی اعلیٰ بات بتاؤں، یا داؤد، اے داؤد، لو يعلم المدبرون عني كم احبهم كم عندي لهم من الاشواق، اے داؤد یہ جو میرے نافرمان ہیں نا، اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے جوڑ الگ ہو جائیں میری محبت کا سن کر، میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اے داؤد جب میری نافرمانوں سے ایسی محبت ہے تو فرمان برداروں سے میری محبت کیسی ہوگی؟ اور سنو، یا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، اے داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سنا دو اور فرمان برداروں کو ڈرا دو۔ او موضوع علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ آپ کیا کریں، نافرمانوں کو کیا خوشخبری دوں؟ کہ جاؤ انہیں بتاؤ اللہ یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، انہیں بتاؤ کہ تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ کو معاف کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان کو بتا دو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرنے سے ذرا نہیں گھبراتا اور تمہارے رب کو معاف کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور نیکوں کو ڈراؤ اللہ یعجبوا باعمالہم، کہ اپنی نیکیوں پہ تکبر نہ کریں ورنہ سب برباد کر دوں گا۔ تو وہ ہمارے مزے ہو گئے کہ وہ اللہ محبت میں پہل کر چکا، اللہ توبہ کا اعلان کر چکا، توبو الی اللہ، اے میرے بندو میری طرف آ جاؤ۔ ہائے ہائے، جیسے ماں کہتی ہے نا جو بچہ نافرمان ہے بیٹا کہاں جا رہا ہے، نہیں کہتی، وہ بڑے درد میں کہتی بیٹا کہاں جا رہا ہے، اللہ یوں کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا خوبصورت انداز ہے، کاش کہ ہمیں عربی کا پتہ ہوتا۔ اللہ کی قسم دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی آیت ہے۔ یا ایھا الانسان، یوں سمجھو جیسے ایک ماں بچے کو پکار رہی ہو اور وہ بچہ ہلاکت میں جا رہا ہو اور وہ ماں سے پکار رہی ہو، اس ماں کی پکار میں کتنا درد ہوگا، اس یا ایھا الانسان میں اس سے 70 گنا زیادہ درد ہے۔ ما غرک، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا، اپنے رب سے تمہیں کس نے دور کر دیا؟ رب، تیرا رب الکریم، تجھ پہ کرم کرنے والا، الذی خلقک، تیرا بنانے والا، فسواک فعدلک، تجھے ٹھیک ٹھاک کر کے بنانے والا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے ایسی خوبصورت شکل دینے والا۔ میرا بندہ مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلا گیا؟ اور میں تو تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ تو کب توبہ کرے اور میں تیرے لیے استقبال کروں، میں تیرا استقبال کروں، تو کب توبہ کرے؟ لوٹو میرے بھائیو اللہ کی طرف۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آہا، یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ نہیں، اس سے بھی اعلیٰ تھا، وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، اولاد تو ماں باپ کو بھول جاتی ہے، ماں باپ کبھی اولاد کو نہیں بھولتے، نہیں ہوتا ہے نا، اولاد چھوڑ جاتی ہے ماں باپ نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ من تقرب الیہ، تو میری طرف آئے تو تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی، تو مجھ سے منہ موڑ جائے، نادیتہ عن قریب، تو میں تیرے قریب جا کے تجھے بلاتا ہوں، میرا بندہ ادھر آ جا، ادھر ہلاک ہو جائے گا۔ جس کو ضرورت ہی کوئی نہ ہو وہ اتنا کچھ کرے۔ ماں باپ کو تو ضرورت ہے نا کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، اور ماں باپ کو ضرورت ہے کہ ان کی
ان کی اغراض وابستہ ہیں، اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے میرا بندہ ادھر نہ جا ادھر آ جا، یا ابن آدم تو والینی و اوالیک، تو مجھ سے یاری لگا، دیکھ میری یاری کو، پھر تو نے مخلوق سے یاری لگائی، کبھی مجھ سے بھی تو لگا کے دیکھ، تو نے محبوب مخلوق میں سے چنے، کبھی مجھے بھی تو محبوب بنا کے دیکھ، تو نے گناہ کی لذت کو تو چکھا، کبھی فرما برداری کی لذت کو بھی چکھ کے دیکھ، تو نے راتوں کو گانے بجانے کی محفلوں کی لذت کو چکھا، کبھی رات کو مصلے پہ کھڑے ہو کر رونے کی لذت کو بھی تو چکھ لے، تو نے رات کو گانے سننے کی لذت کو چکھا، کبھی رات کی تنہائی میں قرآن پڑھنے کی لذت کو بھی چکھ لے۔ ساری کائنات تیرے سامنے حقیر ہو جائے گی اگر تجھے مجھ سے راز و نیاز کرنے کی لذت نصیب ہو گئی۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فإذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب۔ مگر کبھی مجھ سے یاری تو لگا، تو صافینی اصافیک، تو مجھ سے کھرا معاملہ کر، پھر مجھے دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں۔ اچھا یہ تو ہوگا نا ادلا بدلا، اس سے اگلی بات اس سے بھی اعلیٰ درجے، وَتُعْرِضُ عَنِّی، تو مجھ سے نہ یاری لگا نہ معاملہ کر، منہ موڑ کے چلا جا، سود میں پھنس جا، زنا میں پھنس جا، شراب میں پھنس جا، جھوٹ میں پھنس جا، قتل میں پھنس جا، ساری نافرمانی میں پھنس جا، اس کے باوجود انا مقبل علیک، میں تجھے جھانک جھانک کے دیکھتا رہوں گا کہ کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا۔ تو ایسے رب کی نافرمانی کرنا کوئی انسانیت ہے؟ تو بھائی آج توبہ کر کے واپس جانا ہے، یا اللہ آج تک جو کیا معاف کر دے، آج کے بعد نہیں کریں گے۔ پھر اس کی توبہ کا اگلا سنو نظام، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ سمندر کہتا ہے اللہ اجازت ہو تو میں پاکستان کو نکل جاؤں، غرق کر دوں، ساری دنیا کو غرق، پاکستان کو تو نام لے دیا، پوری انسانوں کو یہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت ہے ان کو غرق کر دیں؟ چلو پھر وہ تو دور ہے نا، سمندر کو تو گجرات میں پہنچنے میں گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جائیں شاید۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین پوچھتی ہے جس پہ گناہ ہوتا ہے، اللہ اجازت ہو تو پھٹ جاؤں، سارا گجرات اندر لے جاؤں، سارا ملک اندر لے جاؤں، جہاں بھی نافرمانی ہوتی ہے زمین پوچھتی ہے۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ اجازت ہو تو ہم ہلاک کر دیں؟ جو ہمارے جیسی مخلوق ہے ان کو غصہ چڑھ رہا، جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی، چھوڑو میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اس کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ، تم نے پیدا کیا تو مار دو مٹا دو، وان کان عبدی، میرا بندہ ہے تو دخل مت دو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہم تو نظریں لگائے بیٹھے ہیں، کبھی تو بھٹکا آئے گا لوٹ کے واپس، ہمارے تو در کھلے ہوئے ہیں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا قبول ہے۔ ان اتانی لیلا قبل نہارا قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا قبول ہے۔ اللہ کی قسم ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہے گا پہلے کہاں تھے اب کیوں آئے ہو؟ ماں تو کہے گی اچھا اب آئے ہو معافی مانگنے، پہلے کہاں تھے؟ اللہ نہیں کہے گا پہلے کہاں تھے۔ چاہے ساری زمین گناہوں سے بھر دے، آسمان تک گناہ چلے جائیں، یا اللہ معاف کر دے گا، جاؤ معاف کر دیا۔ قارون کا نام سنا ہے نا؟ کیا گناہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اللہ نے اجازت دے دی زمین تیرے تابع ہے، موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا پکڑو اس بدماش کو، زمین جو پھٹی اور وہ گیا اندر، اور معافی مانگا، اے موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، وہ اور اندر چلا، کہنے لگا موسیٰ معاف کر دو، انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ معافی مانگے، وہ کہیں اور پکڑو، سارا ہی زمین میں دھنس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، اللہ کہنے لگے ما افضک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے۔ اللہ، وہ معافی مانگتا رہا اور تو نے معافی نہ کیا۔ وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم مجھ سے معافی مانگتا میں فوراً معاف کر دیتا۔
تو وہ جو قارون کو معاف کرے گجرات والوں کو نہیں کرے گا؟ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ ساتھ ہو گیا کام بن گئے، اللہ ساتھ نہیں ہے کام نہیں بنیں گے. اچھا پھر ایک اور واقعہ سن. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدماش تھا، شہر والوں نے ایکا کر کے اس کو شہر سے نکال دیا. وہ جنگل میں گیا تو بیمار ہو گیا، نہ بھائی نہ بیوی نہ بچے نہ رشتہ دار، پھر نہ روٹی نہ پانی، آخر مرنے لگا. تو مرنے لگا تو اللہ کو کہنے لگا یا اللہ مجھے عذاب دے کے تیرا ملک گھٹ جاتا ہو تو پھر میں سوال نہیں کرتا ہوں، اور معاف کر کے تیرا ملک، مجھے عذاب دے کے تیرا ملک بڑھ جاتا ہو اور معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹ جاتا ہو تو پھر تو میں سوال نہیں کرتا، اور اگر عذاب دینے سے تو زیادہ نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے تو کم نہیں ہوتا تو میں بڑی بے بسی میں مر رہا ہوں، مجھے سب نے چھوڑ دیا تو نہ چھوڑنا. ساری زندگی بدماشی میں گزری، ساری زندگی. آخری وقت میں توبہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. اور بھائی ایسے سے یاری لگاؤ، آپ کن کے پیچھے بھاگ رہے؟ کوئی ایم پی اے سے یاری لگا رہا، کوئی ایم این اے سے لگا رہا، کوئی صدر سے لگا رہا، کوئی وزیر سے لگا رہا، کوئی انجمن تاجران بن رہی اور انجمن پتہ نہیں ذمہ داران. اب تو ذمہ داروں کو بھی انجمنیں بننے لگی اللہ کے بندے، اور کبھی انجمن ارائیاں اور انجمن راجپوتاں اور انجمن ڈوگراں. اور خدا کے بندو قومیت پہ کھڑے ہو رہے، برباد ہو جائیں گے. آج ایک جگہ میں نے پڑھا جٹ بٹ ایسوسی ایشن، میں کہا سبحان اللہ، کیا کہنے جٹ بٹ ایسوسی ایشن. پہلے تھوڑی دوزخ کما لیجیے اور کمانا چاہتے ہیں. ان انجمنوں سے کچھ نہیں ہوگا، ان ایسوسی ایشن سے کچھ نہیں ہوگا، ان قوموں سے کچھ نہیں ہوگا، ان صدر وزیروں سے کچھ نہیں ہوگا. وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہتا ہے. ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن وما تشاءون الا ان يشاء الله يفعل الله ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار يرزق من يشاء وترزق من تشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يختص برحمته من يشاء يؤيد بنصره من يشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ان سے کیا ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. تو بھائی اللہ سے یاری لگا لیں، اور اللہ سے یاری لگانے کے لیے باہر سے ایک تنکا نہیں چاہیے، اندر سب کچھ ہے. اندر کیا ہے؟ توبہ کریں. جو اس بنی اسرائیل کے بدماش کو آخری وقت پہ معاف کر رہا، اب سارا شہر بھاگا. شارٹ کٹ تو ہر کوئی تلاش کرتا ہے نا، بے سوکھی جنت مل جائے. سارا شہر بھاگا، آگے دیکھا تو وہی. ان کا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا شہر سے اس کی بدماشی پر، آپ کہتے ہو اللہ کا ولی ہے، اس کا جنازہ پڑھیں گے تو بخشش ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی تھا، لیکن جب اس پر موت آئی فَيَرَى يُمْنَهُ، اس نے دائیں دیکھا، فَلَمْ يَرَ قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا فَرَأَى يُسْرَهُ فَلَمْ يَرَ قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا. اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا. اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا. ایک بے بس ہو گیا تو اس نے مجھے پکارا، اے موسیٰ جو مجھے بے بسی میں پکارے میری رحمت گوارا کر سکتی ہے کہ میں لبیک نہ کہوں؟ مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا. میرے بھائیو، ایسے مہربان مولا کی بارگاہ میں آج توبہ کر کے گھر جانا. 3 چلے تو لگانا جب اللہ توفیق دے، پر توبہ تو آج ہی کر کے جانا. ظاہر ہے آپ سارے توڑ کے 4 مہینے نہیں لگاؤ گے، لیکن توبہ تو سارے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ شیطان کیا کہے گا؟ ابھی کیا جلدی ہے، پھر کر لینا. اسے کہنا موت کا پتہ کوئی نہیں بھائی، موت کا پتہ کوئی نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے.
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ دہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہاں میرا ہی ٹیکا ہو، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ توبہ کو مؤخر نہ کرو میرے بھائیو، آج کر کے اٹھ، یا اللہ معاف کر دے، توبہ۔ اللہ سے یاری لگا لو، جو خواہشیں ہیں پھر اللہ پوری کرے، پینے کی خواہش ہے نا تو اللہ کی سناؤں، سقاہم ربہم شرابا طہورا، میرا بندہ آج میرے ہاتھ سے شراب پی، کیوں ہے؟ ایک ہے چھپ کے پینا ٹھرا اور اس کی بھی بو آئے 10 فٹ سے، ایک ہے اللہ پلائے، لے بھائی یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کافوری شراب پیو، پلانے والے کا خود پی رہے، یہ ایک درجہ۔ اوپر والا درجہ یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو پلاؤ زنجبیل والی شراب، جس عینن فیہا تسمى سلسبیلا، جو سلسبیل کے چشمے سے نکلتی ہے، حوریں پلائیں، بیویاں پلائیں، غلمان پلائیں، فرشتے پلائیں۔ ایک درجہ اوپر بھی ہے، وہ کون ہیں؟ سقاہم ربہم شرابا طہورا، جن کو ان کا رب خود پلائے گا، اللہ پلائے ہیں، ساقی اللہ، مجلس جنت، جام جنت کا، شراب جنت کی، پلانے والا اللہ، پینے والا جنتی، اس پینے کے یہ ارمان اللہ پورے کر دے گا۔ کھانے کا شوق ہے، کتنا کھاؤ گے؟ 2 روٹی، ایک بکرا کھا جائے گا، زیادہ کا کھائے گا؟ آ جاؤ، لگا آ جاؤ میں کھلاتا ہوں، یا اللہ کیا کھلائے گا کہ میں کھلاؤں گا؟ فاکہۃ مما یتخیرون، لحم طیر مما یشتہون، میں کھلاتا ہوں کیا؟ پھل، کون سے؟ لا مقطوعہ لا ممنوعہ، صدر مخضود، طلح ممدود، ظل ممدود، ماء مسکوب، فاکہہ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، پھل پانی بہتے ہوئے، سائے جھکے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، بیر کانٹے کے بغیر، کیلے تہ بتہ، انار انگور رمان، اور احلا من العسل، شہد سے میٹھے، الین من الزبر، مکھن سے نرم، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے سفید، لیس فیہا عجم، گٹھلی کے بغیر، گٹھلی کوئی نہیں، چھلکا کوئی نہیں، سخت کوئی نہیں، کڑوا کوئی نہیں، کسیلا کوئی نہیں، کھٹا کوئی نہیں، کانٹا کوئی نہیں۔ ایک بدو آیا، یا اللہ یا رسول اللہ، آپ تو کہتے ہیں جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو جنت میں بیر ہوگا، بیر پہ کانٹے ہوں گے، کانٹے چبھیں گے تو تکلیف ہوگی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بدھو، یخدد اللہ اشواقہا، یا ہاذا، جیسے میرے بدھو، جیسے محبت میں کہتے ہیں، یہ کوئی استخفاف کے لیے نہیں، محبت کے لیے کہہ رہے ہیں، یخدد اللہ اشواقہا، اللہ اس کے کانٹے اتارے گا، تو پھر کانٹے کی جگہ پھل اگائے گا۔ اس پھل کی کیا صفت ہے کہ وہ پھل جب تیار ہوگا تو 72 ٹکڑوں میں یوں کٹ کے تیرے سامنے آ جائے گا۔ 72، یہ خربوزے کی ہم بناتے ہیں نا ڈلیاں، اس کو بنانی پڑتی ہیں نا، کوئی پھیکا نکلتا ہے، کوئی میٹھا نکلتا ہے، اور وہ 72 ٹکڑوں میں یوں تقسیم خود ہوگا، کاٹنا نہیں پڑے گا، یوں کٹے گا۔ ہر قاش، ہر ڈلی، اس کا رنگ الگ، اس کا ذائقہ الگ، اور اس کی خوشبو الگ۔ لو پھل کھا لو، یہاں حرام پیسے سے کتنے کیلے کھائے گا، کتنے انار کھائے گا، کتنے سیب کھائے گا؟ اب اللہ کھلائے گا، آؤ میں کھلاتا ہوں۔ انار پہ بیٹھے ہوں گے، انار کھا رہے، انار کھاتے کھاتے آم کا خیال آیا تو وہیں سے آم نکل کے باہر آ جائے گا،
منگوانا نہیں پڑے، وہیں سے باہر آ جائے گا۔ ادھر بیٹھا تھا اس کو کیلے کا خیال آیا تو وہاں سے کیلا نکل آئے گا، سامنے بیٹھا تھا اس کو انگور کا خیال آیا تو وہاں سے انگور نکل آئے گا۔ پھر منہ میں رکھا، اس مالک کے قربان جائیں۔ دنیا خواہش کی جگہ نہیں ہے، کھاؤ تو مصیبت، نہ کھاؤ تو مصیبت۔ زیادہ کھائے تو پیٹ خراب، نہ کھائے تو جسم کمزور، زیادہ پیو تو پیشاب کرے، نہ پیو تو گردے خراب، یہ تو مصیبت ہی مصیبت۔